بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کا چھٹا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گئی اور پھر اس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئیں اور پھر وحی جو ہے وہ تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ سورہ مدثر کی جو آیات ہیں وہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور کسی شخص پر اس لیے احسان نہ کرو کہ بدلے میں اس سے زیادہ وصول کرو گے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ جب یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا آغاز کرتے ہیں۔ دعوت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے 2 بڑے بڑے دور ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے، اور پھر ہر دور کے مکی دور ہو یا مدنی دور ہو اس کے مراحل ہیں۔ مدنی دور کے مراحل کا انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن جو پہلا دور ہے مکی دور، اس کے 3 بڑے بڑے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 3 سال تک چلتا ہے، پہلے 3 سال۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ اعلانیہ دعوت کا ہے، کھلے عام دعوت کا، اور یہ 4تھے سال سے 10ویں سال تک چلتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ مکہ سے باہر نکل کے دعوت دین کرنے کا، دعوت دین کا پیغام پھیلانے کا مرحلہ ہے۔ یہ 10ویں سال کے تقریباً آخر سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت مدینہ تک چلتا ہے۔ مکی دور کا جو پہلا مرحلہ ہے خفیہ دعوت، بعض لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال اپنی دعوت کو خفیہ کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک فطری امر ہے کہ جب کوئی بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے اور وہ بہت انوکھی بات بھی ہوتی ہے تو انسان سب سے پہلے اس کا ذکر اپنی بیوی سے کرتا ہے، اپنے قریبی ساتھیوں سے کرتا ہے، دوستوں سے کرتا ہے جو بہت قریب ہوتے ہیں، اپنے اہل بیت سے کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا۔ جب پہلی وحی آئی تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا، اپنے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے گھر میں رہتے تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان سے ذکر کیا، آپ کے غلام جنہیں آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا حضرت زید، ان سے ذکر کیا۔ اور یہ چاروں لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور بطور صادق اور امین آپ کو پہچانتے تھے، تو یہ چاروں کے چاروں پہلے ہی دن مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کام میں وہ بھی سرگرم ہو جاتے ہیں، دین کا کام وہ بھی شروع کر دیتے ہیں اور تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی تبلیغ سے ان کے دوست حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایمان لے آتے ہیں،
حضرت بلال ایمان لے آتے ہیں، اور صحابہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں، ان کی بیوی ہیں فاطمہ بنت خطاب، یہ سارے لوگ پہلے ہی چند دنوں میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس طرح چند ہی دنوں میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، کہ مکہ میں اسلام کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی یہ بات کہ ایک نیا دین آ گیا ہے جس کا نام اسلام ہے، اور محمد جو نوجوان ہیں جنہیں ہم صادق اور امین کے نام سے پہچانتے ہیں، وہ اس دین کو پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی آغاز اسلام سے ہی شروع ہو گئی تھی، گو کہ شروع میں یہ 2 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور کل 2 نمازیں تھیں، ایک صبح اور ایک شام، جیسا کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ تو یہ نماز کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ ابن ہشام جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں، اور غالباً ان کی جو سیرت کی کتاب ہے السیرۃ النبویہ، یہ پہلی کتاب ہے سیرت پر جو لکھی گئی، وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب نماز کا وقت ہوتا تو مکہ کی کسی گھاٹی میں چلے جاتے اور چھپ کے نماز پڑھتے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے مکہ کی کسی گھاٹی میں، تو آپ کے چچا جناب ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا اور پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں، تو جناب ابو طالب خوش ہوتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس دین پر ثابت قدم رہیں، اور انہیں اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ اس طرح یہ بات جو ہے قریش کے سرداروں تک پہنچتی ہے، لیکن وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ جو نوجوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی چند ان لوگوں کی طرح ہے جو پہلے اصلاح کی کوششیں کرتے رہے، جن میں زید بن عمرو بن نفیل ہیں، قس بن ساعدہ ایادی ہیں، یا امیہ بن ابی سلط ہیں۔ یعنی یہ ایسے تھے، خطباء تھے، شعراء تھے، جو مکہ میں معاشرے کی اصلاح کے لیے آواز اٹھاتے رہے، لیکن جب یہ فوت ہو گئے تو ان کی جو دعوت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ غالباً یہ نوجوان بھی ایسے ہی ہوں گے، کچھ عرصے کی بات ہے، اس کے بعد یہ بھی بیٹھ جائیں گے اور کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ جب یہ خفیہ دعوت کے 3 سال گزر گئے تو مسلمانوں کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی، اور ان کا آپس کا اتنا گہرا تعلق تھا کہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ان کا گہرا تعلق تھا۔ تو پھر یہ بھی ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ان میں غلام تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور ان 3 سالوں کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی کہ اب آپ دعوت کو باہر لے کر آئیں، سرعام دعوت کا اعلان کریں اور اعلانیہ دعوت کریں۔ اعلانیہ دعوت کے حوالے سے جو پہلا حکم قرآن مجید میں ملتا ہے وہ سورہ شعراء کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ کے جو قریبی خاندان کے لوگ ہیں آپ انہیں دعوت دیں، انہیں خبردار کریں، انہیں متنبہ کریں۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ سورہ شعراء کا اگر ہم تفصیلی مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے کہ کس طرح جب انہوں نے اعلانیہ دعوت کی تو کس طرح ان پر آزمائشیں آئیں، کس طرح ان کے جو صحابہ تھے بنی اسرائیل کے لوگ، کس طرح انہیں نکلنا پڑا، مصر سے ہجرت کرنا پڑی، اور کس طرح فرعون پہ عذاب آتا ہے، وہ غرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں،
سورہ شعراء اس کا ذکر کرتی ہے، اور پھر ان قوموں کا بھی ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ابراہیم علیہ السلام ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے جنہیں اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ تو یہ سارے جو مراحل دعوت ہیں، ان سے یوں لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دعوت لے کر باہر نکلیں گے تو اس طرح کی آزمائشیں آ سکتی ہیں، تو آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ تو غالباً یہ ایک بہت ہی اہم صورت ہے اعلانیہ دعوت کے حوالے سے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو متنبہ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنو ہاشم کو اور تمام بنو مطلب کو دعوت پہ بلاتے ہیں، ان کا کھانا کرتے ہیں، اور اس میں یہ نئی جو دعوت دین ہے، اسلام کی دعوت، یہ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جناب ابو طالب کھل کر حمایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی دعوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو دوسرے چچا ہیں ابو لہب، وہ آپ کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے ہو کر ایک ندا لگاتے ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کے ساتھ ہیں، تو انہیں ایک تسلی ہوتی ہے، ایک سپورٹ ملتی ہے، تو وہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام قریش والوں کو بلاتے ہیں۔ یہ ایک پرانا ان کا طریقہ تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے زور سے بلایا جاتا تھا اور تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ جب اکٹھے ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے مجھے، آپ نے یہ پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 40 سال ہے، تو آپ نے یہ ان سے ایک سوال کیا کہ میں نے اتنی لمبی عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ تو تمام نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے ہمیشہ جو بات بھی کی ہے سچ کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرض کرو میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے صفا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج کھڑی ہوئی ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا ہم یقین کریں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میری اس بات پر بھی یقین کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے اور مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو یہ بات سن کے ابو لہب جو آپ کے چچا ہیں گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور آپ سے بد کلامی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم برباد ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، کیا تم نے اس لیے ہمیں بلایا؟ اور یہ جو گستاخی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلام میں نوٹ کرتے ہوئے ابو لہب پر لعنت بھیجتے ہیں، جو قیامت تک پڑھی جائے گی سورہ لہب میں، سورہ مسد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو لگائی بجھائی کرنے والی تھی، اس کی گردن میں ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئیاں بھی دیں کہ اس طرح یہ دونوں جہنم واصل ہوں گے، اور اسی طرح ہی ہوا، اسی طرح ان دونوں کی موت ہوئی اور برا انجام ہوا، اور اس کی وجہ شان رسالت میں گستاخی تھی۔ اعلانیہ دعوت کا جو دوسرا حکم آتا ہے قرآن مجید میں، وہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے سر عام سنا دیں اور مشرکوں کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر شرک کی مذمت کرنا شروع کر دی، اور اس سے اہل مکہ جو تھے وہ غصے سے بھر گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ توحید کا اقرار کرتے ہیں تو یہ بت پرستی کی نفی ہوگی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر وہ رسالت کا اور یوم آخرت کا اقرار کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی جو چودراہٹیں ہیں، ان کی جو سرداریاں ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، ان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس انجام کو دیکھتے ہوئے قریش کا ایک وفد جاتا ہے جناب ابو طالب کے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، اور ان سے بات کرتا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مذمت کر رہا ہے۔ تو جناب ابو طالب انہیں سمجھا بجھا کے روانہ کر دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے بھتیجے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کرتے رہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قریش کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، والسلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔